شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 26۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15-16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ کہتا ہے، یا رب مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے نفع کے لیے میری اولاد میں بھی صلاحیت پیدا کر دیجیے، یعنی ان اولاد سے مجھے دنیا اور آخرت میں چین و سکون حاصل ہو۔ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی برائیوں کو معاف کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے، اس سچے وعدے کی وجہ سے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ٹکراؤ کے وقت ان میں صلح کراؤ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9-10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس جماعت سے لڑو جو زیادتی کر رہی ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ اور نہ برے القاب سے پکارو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خود ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خود ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا، یعنی مسلمان کے ساتھ یہ نام لگنا کہ یہ گناہ گار ہے، بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے نہ رکے تو ظالم لوگ ہیں۔ بدگمانی سے بچو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کا عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ فخر و عزت کی چیز خاندان نہیں تقویٰ ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب میں زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہر انسان کے ساتھ نیکی اور برائی لکھنے والے دو فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 26-21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان کو ہم خوب جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرت یعنی گردن کی نس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے۔
اور ہر وقت لکھنے کے لیے تیار، اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سود بھوگا جانے والا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس دن اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔